بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنگ صفین میں مشغول تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی۔ لوگوں نے بہت دوڑ دھوپ کی مگر پانی دستیاب نہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور آگے چلو۔ کچھ دور چلے تو ایک گرجا نظر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گرجا میں رہنے والے سے پانی کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں اجازت دیجیے، شاید ہم اپنی قوت کے ختم ہونے سے پہلے پانی تک پہنچ جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کی حاجت نہیں۔ پھر اپنی سواری کو مغرب کی طرف موڑا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے زمین کھودو۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تھی کہ نیچے سے ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا جسے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی کارگر نہ ہو سکا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا یہ پتھر پانی پر واقع ہے، کسی طرح اسے ہٹاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ اب شیر خدا نے اپنی آستینیں چڑھا کر انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کر زور لگایا تو پتھر ہٹ گیا اور اس کے نیچے نہایت ٹھنڈا، میٹھا اور صاف پانی ظاہر ہوا جو اتنا اچھا تھا کہ پورے سفر میں انہوں نے ایسا پانی نہ پیا تھا۔ سب نے شکم سیر ہو کر پیا اور جتنا چاہا بھر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو اٹھا کر چشمے پر رکھ دیا اور فرمایا اس پر مٹی ڈال دو۔ جب راہب نے یہ دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کھڑے ہو کر نہایت ادب سے پوچھا کیا آپ پیغمبر ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ فرشتہ مقرب ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا تو پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد اور ان کا خلیفہ ہوں۔ راہب نے کہا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو راہب نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے راہب سے دریافت فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم اتنی مدت سے اپنے دین پر قائم تھے اور آج تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا حضور یہ گرجا اسی ہاتھ پر فتح ہونا تھا جو اس چٹان کو ہٹا کر چشمہ نکالے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس چٹان کو ہٹانے والا یا تو پیغمبر ہوگا یا پیغمبر کا داماد۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا تو میری مراد پوری ہو گئی اور مجھے جس چیز کا انتظار تھا وہ مل گئی۔ جب راہب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو اتنا روئے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کے بال تر ہو گئے۔ پھر فرمایا سب تعریف خدا تعالی کے لیے ہے کہ میں اس کے یہاں بھولا بسرا نہیں ہوں بلکہ میرا ذکر اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کہاں کیا چیز ہے اور یہ در حقیقت علم غیب ہے جو سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں انہیں حاصل ہوتا ہے۔